ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریسکیو 1112 کے ترجمان بلال احمد صاحب۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلال صاحب سب سے پہلا سوال یہ کہ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا، کتنے لوگوں کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن فعال جاری ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع بنیر کے مختلف مقامات پر جہاں پہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ لوگ کوئی ٹریپڈ ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں جس میں باجوڑ، بنیر، سوات، مانسہرہ، بٹاگرام یہ علاقے شامل ہیں۔ ان میں جو ہے وہ مختلف قسم کے کیجویلٹیز رونما ہوئے ہیں جو 160 سے جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے اپنا جو ہیلی تھا وہ بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ابھی تک 800 سے زائد افراد جو ہے وہ ضلع بنیر میں ہم لوگوں نے نکالے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں 3600 کے قریب ہمارے پاس ٹوٹل لوگ ہیں جو ہم لوگوں نے نکالے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ بحفاظت محفوظ مقامات تک منتقل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات پر ہی ہم لوگوں نے جتنی بھی قریبی گورنمنٹ بلڈنگز ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آج بھی شیلٹر کیمپس بنا دیے ہیں، جہاں پہ جتنے بھی جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اچھا بلال صاحب، یقینی طور پر ایک بڑے پیمانے پر آپ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے، تو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر روڈز بالکل بند ہیں اور فضائی جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں بھی یقینی طور پر مشکلات درپیش آ رہی ہوں گی۔ جی بالکل، اصل میں آپ دیکھیں آج سے 3 سال پہلے جب بھی بارشیں ہوتی تھی تو وہ ایک اسپیسیفک اسپیل کی ہوتی تھی، ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوتی تھی۔ اب جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ نیا فینومینا چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہوتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب بھی جو ہے باجوڑ میں ہو گیا یا بنیر میں ہو گیا، بٹاگرام میں ہو گیا، سوات یا مانسہرہ میں ہو گیا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو بلال صاحب کون سا ایسا اضلاع ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس سے؟ جی بالکل، اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ بنیر ہے، جہاں پہ ملک پور، گدیزئی اور گول بانڈئی سے جو پانی کا فلو ہے وہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تحصیل ہیں ضلع بنیر کی وہ گدیزئی ہے، ڈگر ہے، چغرزئی۔ ان مقامات پہ جو ہے وہ زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ پھر انہی کے جو اچھا بلال صاحب، بنیر میں اس طرح کی تباہی پہلی دفعہ سننے میں آئی ہے، پہلے اس طرح کی تباہی ہم نے نہیں سنی یہاں پہ جو ہوئی ہو۔ جی بالکل، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، اور اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہم لوگ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ کوئی بھی اس قسم کے سانحے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی جو ہے وہ اتنی انٹینسٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اور اس میں اگر آپ پانی کا فلو چیک کریں، پانی کی انٹینسٹی چیک کریں، اور دوسرا جس پیس سے بارشیں جاری رہی ہیں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی نقصانات سامنے آئے ہیں، نہ صرف جانی بلکہ مانی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم لوگوں نے تقریباً 15 ایمبولینسز ایکسٹرا اور 150 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ضلع بنیر بھجوائے ہیں کہ وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنے میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش کر لیے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خدا نخواستہ جو بھی زخمی ہو یا کوئی مریض ہمارے پاس سامنے آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے آن دا اسپاٹ ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ رابطہ سڑکیں موجود نہیں ہیں، تو ان کو کور اپ کرنے کے لیے، ان کو موقع پہ ہی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے یہ کیمپس جو ہیں وہ کافی اچھا بلال صاحب، آپ نے اسپیسیفکلی ہیلی کاپٹرز کا ذکر کیا، تو کتنے ہیلی کاپٹرز آن گراؤنڈ اس وقت امدادی کارروائی میں مصروف ہیں، اور مزید کیا سورسز ہیں جو یوز کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت بات کی جائے تو ٹوٹل 3 ہیلی تھے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ سانحہ رونما ہوا ہے بنیر اور باجوڑ کے درمیان۔ وہاں جو ہے وہ ایک جو امدادی سامان لے جانے والا کے پی حکومت کا ہیلی تھا وہ کریش کر گیا ہے، جس میں 5 کے قریب افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ MI-17 ہیلی کاپٹر تھا جو جس کو حادثہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہیلی جو کے پی گورنمنٹ کا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، وہ اس وقت ضلع بنیر میں حصہ لے رہا ہے۔
اور آپریشنل سرگرمیاں جو ہے وہ اس کے ذریعے کی جا رہی ہیں، کیونکہ پانی کا فلو جو ہے وہ کافی زیادہ تھا، تو لوگ بالائی چھتوں پہ جو ہے وہ موجود تھے، تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی نے جو ہے وہ کلیدی رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ زمینی راستوں تک ایکسیس پاسبل تھا، وہاں پہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہے وہ گئی ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو نکالا ہے اور محفوظ مقامات تک منتقل کیا ہے۔ تو بلال صاحب، دور دراز جو علاقے ہیں، پہاڑیوں کے اوپر جو گھر بنے ہوتے ہیں، ایک تو شہر ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے جہاں پہ متعدد گھر ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ علیحدہ علیحدہ بھی گھر بنے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، تو ان تک بھی ایکسیس ہے آپ لوگوں کا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب بھی ایمرجنسی ہو تو ان مقامات تک پہنچنے کے لیے پیدل جو ہے وہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے اس میں موسٹلی جو ہے وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو راستوں وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ وہاں سے فلیش فلڈ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ بارش جو ہے یا پانی کا جو ہے وہ بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو انہی پہاڑوں کی اوڑ سے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے پانی۔ اسی لیے جو گزشتہ رات بیر کی بات کی جائے تو بیر میں جب واقعہ ہوا تھا تو ریسکیو 1122 کے اہلکار تقریباً 3 گھنٹہ جو ہے وہ پیدل گئے تھے، اس مقام پہ پہنچے اور پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نکالا۔ ابھی اگر بٹل کی بات کی جائے، مانسیرا وہ بالکل کنارہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے پیدل جو ہے وہ مسافت لگی۔ اگر اسی طرح بٹاگرام کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیدل، تو جتنا بھی ایکسس جہاں پہ گاڑیوں کا ایکسس نہ ہو وہاں پہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ پیدل جاتے ہیں اور وہاں پہ خدمات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا بلال صاحب، ایک اور پریڈکشن کی جا رہی ہے، مانسون کا ایک اور سپیل آئے گا، مزید بارشیں بھی ہوں گی، تو اس کے سدباب کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا پہلے سے ریسکیو کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ ہر سال کے آغاز میں فروری مارچ میں جو ہے وہ ہمارا کنٹیجنسی پلانز بنتے ہیں، اور جتنی بھی صوبائی گورنمنٹ ہے اس میں این ڈی اے میں بھی شامل ہے، پی ڈی اے میں بھی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن بھی ہے، تو ہم لوگ کنٹیجنسی پلان جو ہے وہ ہم لوگ بناتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اس مرتبہ 13 جو ہے وہ ایسے ضلع تھے جہاں جو وینریبل تھے، جہاں پہ سیلاب جو ہے ایکسپیکٹڈ تھا، تو ان اضلاع میں ہم لوگوں نے باقاعدہ جتنے بھی دریا کے کنارے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے 60 عارضی واٹر ریسکیو پوائنٹس جو ہے وہ قائم کیے تھے۔